بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو سورہ صف کے حوالے سے. سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے اور اس میں 14 آیات ہیں اور یہ مدنی آیات ہیں. تو سورہ صف جو ہے وہ کہا کہ جہاں چیزیں ایک لائن میں آ جائیں، جیسے شجر ہے، یہ معنی کیے انہوں نے یہاں پر بھی کہ سورہ صف جو ہے وہ صف لائن کو کہتے ہیں. تو جہاں لائن بن جائے کسی بھی چیز کی، تو اس میں ایک آیت کریمہ اس کے حوالے سے تو اس کا نام پڑ گیا سورہ صف. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو ابھی بات کریں گے. تو سورہ جو ہے وہ 14 آیات ہیں اس میں. اچھا، اب یہ سورہ شروع ہو رہا ہے لفظ سباحہ سے. تو پہلی چیز ہم بتانا چاہیں گے سباحہ کے بارے میں، اور سورہ حشر میں بھی ایسا ہوا ہے کہ یہ شروع ہوا ہے سورہ حشر لفظ سباحہ سے. اچھا، اور سورہ حدید میں تیسری جگہ جہاں پر لفظ سباحہ آیا وہ سورہ حدید ہے، جبکہ قرآن مجید کے باقی صورتوں میں یسبحو کا لفظ استعمال ہوا. تو جو سباحہ ہے وہ فعل ماضی ہے اور یسبحو فعل مضارع ہے. اور فعل ماضی اور فعل مضارع کا فرق آپ بہتر جانتے ہیں کہ فعل ماضی یہ کہ ایک کام شروع ہوا ہو کہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی دوام نہیں ہے، کوئی استمرار نہیں ہے، کوئی کنٹینیوشن نہیں ہے. جبکہ سورہ فعل مضارع میں یسبحو میں دوام ہے، جیسے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس میں دوام ہے. تو یہاں بھی کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو سورہ حشر میں سباحہ سے شروع ہوتا ہے اور یسبح سے ختم ہوتا ہے، یعنی صرف سباح اور یسبح کا فرق. تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کوئی خاص ایونٹ پیش آیا جس پر زمین و آسمان میں جتنے موجودات ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی. تو سباحہ کا جو معنی ہے آپ اس کو بغیر کسی توجیہ کے اگر معنی کریں گے تو وہ ہوگا بالکل اسی طرح سے بغیر تشبیہ کے کہ اگر ایک اسٹیج سجا ہوا ہے، اس میں پلیئرز جو ہے وہ اپنے اپنے کمالات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی وہ اچھی چیز پلے کرتے ہیں تو ان کو فوراً داد ملتی ہے اور داد مل کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب بنو نذیر کو جو سال سے سینکڑوں سال سے وہاں پر بسے ہوئے تھے، ان یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا، تو اس کے اوپر زمین و آسمان نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کی تھی، تو وہاں پر کہا تھا سباحہ. اب یہاں پر جو سباحہ کا وہ کس ایونٹ اور کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جب زمین پر اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے نصر من اللہ و فتح قریب، جب وہ مجسم ہو جائے گی تو اس کے اوپر زمین و آسمان نے اللہ رب العزت کی تعریف کی اور پاکی بیان کی. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے سباحہ. ایک صلوات پڑھ دیں. یہاں پر اس آیت کریمہ کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے. پھر اس کو مزید ایسرٹ کیا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی دشمنی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کر رہے ہو. تو اب یہ مفسرین نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو نقض عہد ہے، یعنی وعدے کو وفا نہ کرنا، اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور بھی اس میں موضوعات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ بیان کرنا شروع کر دیے. اچھا، ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ خود یہاں پر جو میں آپ کو 2 آیتوں کا جو اسی سورے میں ہے اور 2 جو مثالیں اسی سورے میں دی گئی ہیں ان کو دلیل بنا کے یہ بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت جو اپنی اتنی یعنی دشمنی کا مقت کہتے ہیں البغض الشدید جو معنی کیا، تو کبر مقتا عند اللہ
بہت بڑی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تم وہ کام یعنی کہو جو نہ کرو. تو اچھا انہوں نے یہاں پر دو یعنی ڈائیورژن کی. ایک تو یہ کہا کہ خطاب جو ہے وہ منافقین سے، کہ بھئی منافق جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کر دی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو ہے وہ نقض عہد کے بارے میں وعدہ نہیں توڑنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مذموم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو وعدہ یہاں پہ توڑا گیا ہے یہ عام وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وعدہ ہے جو حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل نے اور اس وقت کے لوگوں نے جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے جب توڑے تو پھر اس لیے دیکھیں اس کے بعد والی آیت کریمہ شروع ہو گئی. یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 2 آیتیں آپ کو دلیل کے طور پر دوں گا کہ یہ خاص قسم کے جو وعدے ہیں ان کے توڑنے کے حوالے سے ہے. تو پہلی آیت کریمہ تو یہ تیسری ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کانہم صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ رب العزت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، ایک لائن بنا کے لڑتے ہیں، صف میں لڑتے ہیں، جیسا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اور اس میں شدت اتصال ہوتا ہے، یعنی کنیکٹیوٹی اور اسٹرینتھ اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا. تو مسلمان کا صرف جہاد لڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ سب بنا کے اس کی راہ میں لڑے. تو اس کا مطلب کہ اگر اس کو آپ ریورس کر دیں، یعنی اگر اس کی راہ میں سب بنا کے نہ لڑیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. بس یہیں پہ بات ہو گئی. یعنی یہی وہ نقض عہد ہے جو جنگوں میں نقل ہوا. قرآن مجید میں ہی غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اور بھی بہت سے موقع بیان کیے. اور جو آخری موقع جہاں پر، اچھا میں اس کے بعد والی آیت کریمہ کے ضمن میں اس کو واضح کرتا ہوں. تو ایک آیت کریمہ تو یہ ہو گئی، اور دوسری آیت کریمہ وہ ہے جو شہادت کے بارے میں ہے، جسے سرنامہ کلام بھی قرار دیا جاتا ہے بہت سی مجلسوں کا، کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان لانے والوں، کیا میں تمہیں رہنمائی کروں تمہاری ایک تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پہ، اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ جو 2 آیات ہیں یہ بھی جہاد اور شہادت کے بارے میں، اور یہ جو میں نے پڑھی تیسری آیت کریمہ یہ بھی جہاد اور شہادت کے بارے میں. تو جو عہد انہوں نے کیے تھے، جو ایگریمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے کہ ہم آپ کو جنگ میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کے بعد جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے انحراف نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد، ان عہدوں کو جو توڑا گیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی یہاں پر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب یہ 2 آیتیں جب واضح ہو گئی تو اس کے بعد 2 مثالیں میں نے کہا تھا جو اسی اس میں دی گئی ہیں. ایک حضرت موسیٰ کی مثال دی ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کی مثال دی ہے. تو حضرت موسیٰ کی جو مثال دی ہے تو دیکھیں 4 آیت کریمہ، اور یہی لنک ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ نقض عہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر جہاد کے بارے میں بات ہو گئی، پھر جو ہے وہ موسیٰ پہ چلے گئے، تو ان کا آپس میں کیا لنک ہے. تو جو میں نے بیان کیا تو اس کی روشنی میں آپ اس کے لنک کو محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے قوم، اے میری قوم، تو مجھے کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے یعنی تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ ترجمہ ہے, وضاحت کرتے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا. تو دیکھیں, اچھا اب ہم ایک چیز رہ گئی تھی کہ یہاں پر خطاب منافقین سے نہیں ہے. کیوں؟ ایسے کہ صراحت یا ایھا الذین آمنوا. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی وضاحت رہ گئی تھی تو میں بیان کر دوں, اور یہ جو بات ہے اس کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ دوسرا کلپ لے لیں نا, اس کو آف کر کے 10 منٹ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو وہ انہوں نے بات کی نا کہ یہ منافقین کے بارے میں نہیں ہے, مومنین کے بارے میں. ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا یہ کہ پہلے سے اس کی انٹینشن ہی اور نیت ہی ہو کہ میں نے وہ کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا نفاق. اگر اس نے ایک بات کہی اور اس کی ہمت اور ارادے میں کمی آئی تو وہاں بھی وہ کام نہیں کر سکے گا. جیسے اس نے کہا میں صبح اٹھ کے نماز شب پڑھوں گا, اور صبح جب اٹھنے کا وقت تھا تو بستر چھوڑنے کے لیے اس کا دل نہیں چاہا. تو جو ضعف ارادہ تھا, ارادے کی کمزوری تھی, اس کی وجہ سے جو اس نے کہا تھا وہ اس کو انجام نہیں دے سکا. اس نے عہد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, لیکن جب جنگ میں ایک دم سے تلوار پڑی اور دشمن نے حملہ کیا تو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ نفاق نہیں ہے, یہ ایمان کی اور ارادے کی کمزوری ہے. ایمان کی اور ارادے کی اور جو بھی چیزیں آپ لگا لیں ان کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. آپ اگر ان حقائق کو بیان کریں تو بولتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں. توہین کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی مثال دی, بنی اسرائیل کو کیس اسٹڈی کے طور پر کیوں قرآن بار بار بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ بنی اسرائیل سے ریزیمبلنس رکھتے ہیں. جو بنی اسرائیل نے کیا, جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا, اس سے آپ کو اپنے آپ کو ملانا, اور یہی اشارہ ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ بیان کیا کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو فلما زاغوا, جب انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کو پکا کر دیا, اسی پر مہر لگا دیا. اللہ تعالیٰ کسی کے دل ٹیڑھے نہیں کرتا. انہوں نے ٹیڑھے کیے, جب ٹیڑھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر کیا کیا, مہر لگا دیا. وہ ہٹ نہیں سکتے اس سے. تو یہ اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دی, ان کے زمانے کے لوگوں نہیں دی. جو ہم صحابہ کرام ہیں ہم تو ان کی عزت کرتے, لیکن قرآن مجید تو کہہ رہے کہ انہوں نے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. بھائی غزوہ احد میں چھوڑ کے چلے گئے, غزوہ حنین میں چھوڑ کے چلے گئے, صلح حدیبیہ میں چھوڑ کے چلے گئے. کتنے موقع ایسے آئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے موقع پر حضور کو جو ہے وہ یعنی اسلام لانے سے پہلے, اسلام لانے کے بعد, ہجرت کرنے سے پہلے, ہجرت کرنے کے بعد, یہاں تک کہ جو اسامہ کا جو لشکر تھا, حضور نے اس لشکر کو ترتیب دیا. تو اسامہ ایک نوجوان تھا, تو حضور پر یہی اعتراضات ہوئے کہ اس نوجوان کو کیوں کمانڈر بنا دیا آپ نے, اور پھر اسامہ کو بھی روانہ نہیں ہونے دیا. اور حضور اتنے زیادہ کنسرن تھے کہ حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, جو اسامہ کے لشکر سے پیچھے ہٹ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی حضور کو اذیت دینے کے سلسلے تھے, اور جن لوگوں نے اذیت دی ان حقائق کو بیان کرنا یہ توہین صحابہ نہیں ہے بلکہ یہ حقائق ہیں. تو ان حقائق کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ کو اتنی اذیت پہنچائی کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. جب انہوں نے دل ٹیڑھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دی اور اس پر مہر لگا دی. تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں